دنیا کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ انہی میں ایک نام ہے سکندر اعظم کا، ایک ایسا بادشاہ، ایک ایسا فاتح جس نے کم عمری میں دنیا کے بڑے حصے کو فتح کر لیا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں اپنا نام لکھوا دیا۔ 356 قبل مسیح میں مقدونیہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والے سکندر بادشاہ فلپ دوم کے بیٹے تھے۔ بچپن ہی سے ان کی تربیت شاہانہ انداز میں کی گئی اور ان کے استاد تھے عظیم فلسفی ارسطو۔ ارسطو نے سکندر کو نہ صرف علم دیا بلکہ انہیں سوچنے، سمجھنے اور دنیا کو دیکھنے کا ایک مختلف زاویہ بھی دیا۔ جب سکندر صرف 20 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ تخت کے وارث بنے۔ کم عمری کے باوجود انہوں نے اپنی طاقت اور ذہانت سے اپنی حکمرانی کو مضبوط کیا اور جلد ہی ایک عظیم مقصد کے ساتھ میدان میں اترے، دنیا کو فتح کرنا۔ ان کی پہلی بڑی کامیابی بیٹا او میں سامنے آئی، جہاں انہوں نے فارسی سلطنت کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ رکے نہیں، ایک کے بعد ایک معرکہ جیتتے گئے۔ بیٹا او اسس اور بیٹا او نے انہیں دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں شامل کر دیا۔ سکندر نے اپنی سلطنت کو مصر سے لے کر ایران اور افغانستان تک پھیلا دیا۔ ان کی فوجیں پہاڑوں، ریگستانوں اور دریاؤں کو عبور کرتی ہوئیں برصغیر تک پہنچ گئی، جہاں آج کا پاکستان اور بھارت واقع ہے۔ برصغیر میں ان کا سب سے بڑا مقابلہ راجہ پورس سے ہوا۔ یہ معرکہ بیٹا او کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ نہایت سخت تھی، مگر سکندر کی حکمت عملی اور فوجی طاقت نے انہیں کامیابی دلائی۔ تاہم اس جنگ کے بعد سکندر نے راجہ پورس کی بہادری کو سراہا اور انہیں دوبارہ ان کی سلطنت سونپ دی، جو ان کے عظیم کردار کی ایک مثال ہے۔ مسلسل جنگوں اور طویل سفر نے سکندر کی فوج کو تھکا دیا تھا۔ ان کے سپاہیوں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سکندر کو واپس لوٹنا پڑا۔ واپسی کے سفر کے دوران 323 قبل مسیح میں بابل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ صرف 32 سال کے تھے، مگر ان کی زندگی کارناموں سے بھری ہوئی تھی۔ سکندر اعظم صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے مختلف ثقافتوں کو آپس میں ملایا۔ انہوں نے یونانی تہذیب کو دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچایا اور ایک ایسا دور شروع کیا جسے آج ہیلینسٹک دور کہا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عزم، حوصلہ اور وژن کے ساتھ انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔